ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا حرم کی ہے، بارش اللہ کے کرم کی ہے، نوری چادر تنی ہے کعبے پر، بارش اللہ کے کرم کی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، پروگرام ہے شہر مکہ اور شہر مکہ کی خصوصیات اور اس کی کیا فضیلتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شہر کو کتنی نعمتوں سے نوازا ہے اور اس کو کتنا بلند مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ الحمدللہ عز و جل ہم اپنے ان ایپیسوڈز میں سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ آج بھی الحمدللہ عز و جل ایک بڑی ہی پیاری اور بہترین ٹاپک کے ساتھ ہم حاضر ہیں کہ مکہ معظمہ یہ وہ شہر ہے کہ جہاں خانہ کعبہ ہے۔ ہر ایک مسلمان کے دل کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ وہ ایک نہ ایک دن خانہ کعبہ کا طواف کرنے میں کامیاب ہو۔ اللہ کریم ہمیں بھی یہ سعادت عطا کرے۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم خانہ کعبہ کے طواف کی کیا فضیلتیں ہیں، خانہ کعبہ کے طواف کو کب سے شروع کیا گیا اور اس کی ہسٹری کیا ہے، آج انشاءاللہ تبارک و تعالی بالخصوص ہم طواف کے فضائل کی طرف بڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آئیے اس سے پہلے ہم اپنی ٹاپک کی طرف بڑھیں۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی فضیلت کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو مجھ پر دن بھر میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھے، قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا، یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے ناظرین، یقیناً ایک بڑی ہی پیاری اور افضل عبادت ہے، اور یہ وہ عبادت ہے کہ جو دنیا میں صرف ایک ہی مقام پر ہوتی ہے اور وہ ہے خانہ کعبہ۔ لہٰذا اس کے علاوہ دنیا کے اندر آپ بہت سے کام دیگر مقامات پر، دیگر سرزمین پر آپ کر سکتے ہیں۔ نماز دنیا بھر میں ادا کی جا سکتی ہے، روزہ دنیا بھر میں پورا کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ زکوٰۃ و صدقات و خیرات یا دیگر نیک اعمال دنیا کے مختلف خطوں میں، دنیا کے مختلف ممالک میں اور دنیا کے الگ الگ مقامات پر یہ کیا جا سکتا ہے، لیکن حج، عمرہ اور طواف خانہ کعبہ یہ وہ چیزیں ہیں، یا صفا مروہ کی سعی کو آپ لے لیں تو آپ کو مکہ مکرمہ ہی کا رخ کرنا پڑے گا۔ آج آئیے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم جو چیزیں سیکھیں گے اس میں سب سے پہلی بات ہم شامل کرتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے طواف کا آغاز کیسے ہوا۔ آئیے، بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، اور ہم سب سے پہلے قرآن کریم کی طرف بڑھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں اس عبادت یعنی طواف خانہ کعبہ کے متعلق کیا ارشاد فرماتا ہے۔ پارہ 17 سورۃ الحج کی آیت نمبر 29 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، ترجمہ کنز الایمان، اور اس آزاد گھر کا طواف کریں۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر نعیمی میں نقل فرماتے ہیں کہ صاحب تفسیر روح البیان، یعنی کہ تفسیر روح البیان یہ بھی بڑی جامع اور پیاری تفسیر ہے، تو اس تفسیر کو جس شخصیت نے لکھا ہے لہٰذا وہ فرماتے ہیں صاحب تفسیر روح البیان اور صاحب تفسیر عزیزی، یہ دو بزرگوں کا ذکر یہاں پر کیا جا رہا ہے، اور اس آیت مبارکہ کی دو بزرگوں نے جو تفسیر لکھی ہے اس کی طرف ڈائیورٹ کرتے ہوئے حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر نعیمی میں آپ نقل فرماتے ہیں کہ ان دونوں نے ارشاد فرمایا کہ زمین سے پہلے پانی ہی پانی تھا، قدرتی طور پر 2000 سال پہلے کعبے کی جگہ اس پر سفید جھاگ پیدا ہوا، کچھ روز میں اس کو پھیلا کر
زمین کر دیا گیا۔ جی ہاں، آپ سمندر میں اگر دیکھتے ہیں یا کبھی کبھی آپ ایسی جگہ پر پانی کو دیکھتے ہیں جو زیادہ کوانٹٹی میں ہے، تو اس وقت جو ہے نا وہ اس کے اندر ایک جھاگ پیدا ہوتا ہے۔ اور بالخصوص اگر سمندر کی میں بات کروں، اگر آپ نے سمندر کو فزیکلی طور پر اگر جا کر دیکھا ہو یا چلے کم از کم ویڈیو میں بھی اگر دیکھا ہو، تو آپ کو نا سفید جھاگ پانی سے بنتا ہوا نظر آئے گا۔ تو قدرتی طور پر یعنی نیچرلی جو ہے نا اس میں فرمایا گیا کہ 2000 سال پہلے کعبے کی جگہ یعنی اس وقت جہاں خانہ کعبہ بنا ہوا ہے اس کی جگہ پر 2000 سال پہلے نیچرلی طور پر ایک سفید جھاگ اس پانی میں پیدا ہوا۔ جب وہ جھاگ پیدا ہوا تو کچھ روز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ اسی جھاگ کو جب پھیلایا گیا تو اس کو پھیلا کر زمین کر دیا گیا۔ پھر جب فرشتوں کو رب تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پیدائش کی خبر دی تو انہوں نے اپنی خلافت کا استحقاق یعنی حقدار ہونے کا دعویٰ پیش کیا اور آدم علیہ السلام کی پیدائش کی حکمت پوچھی۔ جی ہاں، اب یہ بھی قرآن کریم کے اندر اگر آپ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا و علیہ السلام کی ولادت کے واقعے کو اگر آپ پڑھیں گے اور اس کی تفسیر کو اگر آپ پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب فرشتوں کو جمع کر کے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ میں اپنا خلیفہ اپنا نائب پیدا کرنے والا ہوں، تو فرشتوں نے عرض کی کہ یا اللہ عز و جل تو اس کو پیدا کرے گا جو زمین میں جا کر فتنہ و فساد کریں گے۔ لہٰذا یہاں پر فرشتوں نے جو ہے نا وہ آبجیکشن نہیں کیا تھا، بلکہ ان کا یہ اللہ پاک کی بارگاہ میں ایک کویسچن تھا، ایک سوال تھا۔ لہٰذا ان کا مطلب جو ہے نا وہ اس طرح سے تھا، بلکہ انہوں نے اس بات پر قیاس کیا تھا کہ انسان سے پہلے زمین پر اللہ پاک نے جنات کو بسایا تھا، لہٰذا جنات نے آپس میں ایک دوسرے میں فتنہ فساد پیدا کیا۔ لہٰذا جب اس دوسری مخلوق کی باری آئی اور اللہ پاک نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا کہ میں اپنا خلیفہ اور نائب بنانے والا ہوں، تو اسی بات پر یعنی جنات کی طرف قیاس کرتے ہوئے فرشتوں نے عرض کیا تھا کہ یا اللہ تو اس کو پیدا کرے گا کہ جو زمین میں جا کر فتنہ و فساد کریں گے۔ اور پھر ان کے اندر کی جو ایک کیفیت تھی کہ وہ یہ بھی سمجھتے تھے کہ خلافت کے جو ہے نا حقدار ہم ہیں۔ لہٰذا یہاں پر بھی اس آیت کی تفسیر میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ پاک نے ان کی یعنی آدم علیہ السلام کی پیدائش کی خبر دی تو انہوں نے یعنی فرشتوں نے اپنا خلافت کا حقدار ہونے کا دعویٰ پیش کیا اور آدم علیہ السلام کی پیدائش کی انہوں نے حکمت پوچھی، تو رب تبارک و تعالیٰ نے ان کے جواب میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ ظاہر ہے کہ اللہ پاک جو جانتا ہے وہ کوئی نہیں جانتا، ہاں جاننے والے وہ لوگ ہیں کہ جس کو اللہ پاک نے جتنا علم عطا فرمایا، یعنی کہ علم غیب کی اگر بات کی جائے تو ظاہر ہے کہ اللہ پاک اپنے انبیاء کو اور اپنے نبیوں کے صدقے ان کے امتیوں میں اولیاء کو اللہ پاک بعض کو علم غیب عطا فرماتا ہے۔ لہٰذا اللہ پاک عالم الغیب ہے اور حقیقتاً وہی غیب جاننے والا ہے، لیکن وہ جسے چاہے جتنا چاہے وہ بتا دے۔ لہٰذا انبیاء کا اور اولیاء کا جو علم غیب ہوتا ہے وہ عطائی ہوتا ہے، اور اللہ پاک کا جو علم غیب ہے وہ اس کا اپنا ذاتی ہے۔ FGN چینل کے ناظرین، اب یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کی جب انہوں نے حکمت پوچھی تو رب نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ مگر اس جرت کی معذرت میں توبہ کی نیت سے 7 برس عرش اعظم کا انہوں نے طواف کیا، تو اللہ پاک کی طرف سے یعنی حکم الہی ہوا کہ زمین میں بھی اسی جھاگ کی جگہ نشان لگا دو جہاں میرے بندے خطا کر کے اس کے طواف سے مجھ کو راضی کیا کریں۔ لہٰذا FGN چینل کے ناظرین، یہ بڑی انٹرسٹنگ بات آج آپ نے سنی ہے۔ ہو سکتا ہے پہلے خانہ کعبہ کے طواف کے متعلق کہ اس کا آغاز کیسے ہوا، یعنی کہ فرشتوں نے وہاں پر جو ہے نا عرش اعظم کا طواف کیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، اب تو یہ خانہ کعبہ کے طواف کے آغاز کی بات ہم نے سنی کہ ظاہر ہے کہ یہ سب سے پہلے طواف فرشتوں نے کیا، اور پھر اسی جگہ پر یعنی کہ عین اس کے نیچے جہاں جھاگ بنا ہوا تھا وہیں سے جو ہے نا زمین کا آغاز ہوا، اور پھر یوں سمجھ لیں کہ وہ پوری دنیا کا خانہ کعبہ یہ سینٹر پوائنٹ ہے کہ زمین کی شروعات جو ہے نا وہیں سے ہوئی، اور اسی جگہ پر جو ہے نا خانہ کعبہ کو
تعمیر کیا گیا۔ بہرحال اب آئیے اس مقدس مقام یعنی خانہ کعبہ کے طواف کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو کیسی برکتیں عطا فرماتا ہے اور انہیں کیسے ثوابات اللہ پاک نے ان کے لیے تیار کر رکھے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جس نے گن کر طواف کے 7 پھیرے کیے، جی ہاں بالکل کاؤنٹنگ کے ساتھ میں، فرمائے کہ جس نے گن کر طواف کے 7 پھیرے کیے اور پھر 2 رکعتیں ادا کی تو یہ ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ہے، اور طواف کرتے ہوئے آدمی کے ہر قدم کے بدلے اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ جی ہاں، ہر قدم کے بدلے دوران خانہ کعبہ کے طواف کے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور اس کے 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اور 10 درجات یہ بلند کر دیے جاتے ہیں۔ اب آپ غور کر لیں کہ جب خانہ کعبہ کے 7 چکر ہوں گے، اور ایک چکر میں نہ جانے کتنے قدم جو ہے نا ایک طواف کے اندر ہوتے ہیں، اور بندہ جب گن کر 7 طواف کرے گا تو ایک تو یہ ارشاد فرمایا گیا کہ جب وہ خانہ کعبہ کے 7 چکر لگا لے اور 2 رکعتیں ادا کرے تو اللہ پاک اسے ایک غلام آزاد کرنے کی طرح ثواب عطا فرمائے گا، اور پھر پلس یہ ہے کہ اس کے ہر قدم پر 10 نیکیاں اسے عطا کی جا رہی ہیں، 10 گناہ اس کے مٹائے جا رہے ہیں، اور 10 درجات جو ہے نا وہ اس کے بلند کیے جا رہے ہیں۔ مزید سنیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بیت اللہ کے طواف کے 7 پھیرے کرے اور اس میں کوئی لغو یعنی بیہودہ بات نہ کرے تو یہ ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ہے۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، اب یہاں پر جو ہے نا ایک اور بات یقیناً وہ یاد رکھنے والی ہے۔ دیکھیں، آدمی کا بعض اوقات کسی چیز کو کرنے میں کانسنٹریشن نہیں ہوتا۔ ہاں، کانسنٹریشن اس وقت جو ہے نا اس کا ہوتا ہے، یا تو ایک شروع میں جب وہ کر رہا ہے، ظاہر ہے کہ اب خانہ کعبہ کا طواف جب پہلی مرتبہ کرے گا تو ایک رقت کے ساتھ وہ کرے گا، ایک درد کے ساتھ، اور پھر وہ خوف خدا، اور پھر وہ خشوع، وہ خضوع، اور پوری کی پوری توجہ کے ساتھ وہ کر رہا ہے۔ لیکن خانہ کعبہ کے طواف کے لیے جتنے دن وہ مکہ مکرمہ میں رکے گا، ظاہر ہے کہ ہر دن کی ایک اپنی کیفیت ہوگی، اور ایک جنرلی بات اگر کی جائے تو وہ یہ ہے کہ جو حقیقی خوف خدا رکھنے والا ہوتا ہے نا، تو ایسے مقدس مقام پر اس کے خوف خدا میں، اس کے ادب میں اور اس کی تعظیم کرنے میں وہ اضافہ ہی ہوتا چلا جاتا ہے۔ لیکن جو ایک عام آدمی ہوتا ہے تو پھر وہ جو ہے نا اتنا نہیں کر پاتا۔ پہلے دن جو اس کی کیفیت تھی وہ دوسرے دن نہیں ہوتی، اور اگر 10 12 15 دن اگر گزر جائیں تو ایسا لگتا ہے کہ بس وہ اس کی روٹین میں آ گیا ہو۔ لہٰذا اب یہاں پر جو ہے نا جتنے بھی دن آپ مکہ مکرمہ میں رکیں اور خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہوں، تو اب اس بات پر غور کر لیں کہ دوران خانہ کعبہ کے طواف کے اس وقت تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی بھی طرح کی باتوں میں مشغول نہ ہو، اور اوپر سے یہ کہ لغو بات کرنا یعنی بیہودہ بات کرنا تو پھر ایسا ہے کہ شاید وہ اس ثواب سے محروم کر دے۔ لہٰذا یہ کتنی پیاری بات پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمائی کہ جو بیت اللہ کے طواف کے 7 پھیرے کرے اور اس دوران کوئی بیہودہ بات نہ کرے، اس طرح کی باتوں سے اپنے آپ کو بچائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک غلام آزاد کرنے کی طرح ثواب عطا فرمائے گا۔ لہٰذا صرف چند الفاظ جو ہے نا وہ زبان سے نکلنے کی ہوتی ہے کہ اگر وہ الفاظ نکل جائیں اور بیہودہ باتوں میں اگر اس کا شمار ہو جائے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ خانہ کعبہ کا طواف کر کے بھی ہم اتنے بڑے ثواب سے محروم ہو جائیں۔ تو اول تو یہ کوشش کریں کہ جب بھی خانہ کعبہ کے طواف کرنے کا موقع ملے تو اس وقت جو ہے نا بس خاموشی کے ساتھ جو تلبیہ پڑھنی ہے تلبیہ پڑھتے ہوئے، یا اس کے علاوہ جو دعائیں بتائی گئی ہیں ان دعاؤں کو پڑھتے ہوئے خوف خدا کے ساتھ، اور اپنے گناہوں کو، اپنی زندگی کی نافرمانیوں کو یاد کر کے آنسو بہاتے ہوئے اگر خانہ کعبہ کا طواف کیا جائے تو کیا ہی بات ہے۔ اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، جب بھی خانہ کعبہ کا طواف کرنے کا موقع ملے تو خانہ کعبہ کے طواف کے دوران تلبیہ پڑھتے رہیں، یعنی لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہوئے خانہ کعبہ کا طواف ہو، یا اس کے علاوہ جس چکر کے اندر جو دعا بتائی گئی ہے اس دعا کو آپ یاد رکھیں، اور پھر ساتھ ہی ساتھ دل میں خوف خدا ہو اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے نادم ہو کر شرمندہ ہوتے ہوئے کہ اس ارادے کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں دل ہی دل میں یہ دعا کرتے
کرتے رہیں کہ اللہ بھاگا ہوا مجرم اب تیری بارگاہ میں حاضر ہے، اور میں نے بس اپنے اوپر ظلم کیا ہے گناہ کر کے، اب تیری بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں، اے میرے رب تو مجھے معاف فرما دے۔ اور اے کاش کہ روتے ہوئے لجاجت کے ساتھ نگاہیں جھکا کر ایک شرمندگی کے ساتھ اگر اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ پاک کی ذات سے قوی امید رکھتے ہوئے کہ میرا رب بڑا غفور و رحیم ہے، وہ کریم ہے کہ میرے گناہوں کو معاف فرمائے گا، ان نیتوں کے ساتھ، ان ارادوں کے ساتھ اگر خانہ کعبہ کا طواف ہو تو کیا ہی بات ہے۔ اللہ کریم ہمیں بھی ایسا خانہ کعبہ کا طواف کرنا نصیب فرمائے۔ پیارے پیارے ناظرین، آئیے ایک اور حدیث پاک کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو شخص مسلمان غلام کو آزاد کرے گا، اس غلام کے ہر عضو کے بدلے، یعنی اس غلام کے ہر باڈی پارٹ کے بدلے میں اللہ پاک اس آزاد کرنے والے کے ہر عضو کو، یعنی کہ آزاد کرنے والے کے ہر باڈی پارٹ کو جہنم سے آزاد فرمائے گا۔ حضرت سیدنا سعید بن مرجانہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت عالی میں یہ حدیث پاک سنائی تو سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا ایک ایسا غلام آزاد کر دیا جس کی حضرت سیدنا عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہما 10,000 درہم قیمت لگا چکے تھے۔ اب آپ غور کیجئے گا کہ اب تک جو ہم نے خانہ کعبہ کے طواف کی فضیلت میں جو یہ بات سنی کہ صرف 7 چکر لگانے پر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا، اور پھر جب غلام آزاد کرنے کے ثواب کی باری آئی تو اب یہ حدیث پاک ہم نے سنی کہ جس میں پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ آزاد کرنے والے کے ہر باڈی پارٹ کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے آزاد فرما دے گا۔ اب آئیں مزید ایک اور روایت کی طرف ہم بڑھتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے طواف کرنے کی اور کیا فضیلتیں ہیں۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیت الحرام کا حج کرنے والوں پر ہر روز اللہ پاک 120 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 60 طواف کرنے والوں کے لیے اور 40 نماز پڑھنے والوں کے لیے اور 20 نظر کرنے والوں کے لیے۔ یاد رکھیے اس حدیث پاک میں بیان کردہ فضیلت یہ صرف اور صرف حاجیوں کے لیے ہے کہ حاجی جب حج کے ارادے سے خانہ کعبہ کی طرف پہنچتا ہے تو وہاں روزانہ اللہ تبارک و تعالیٰ 120 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور اس کی تقسیم کاری یوں ارشاد فرمائی پیارے آقا نے کہ 60 رحمتیں ان لوگوں پر نازل یعنی ان حاجیوں پر نازل کی جاتی ہیں جو خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، 40 نماز پڑھنے والوں پر اور 20 خانہ کعبہ کی طرف نظر کرنے والوں پر۔ تو اللہ کریم ہمیں بھی حج کی سعادت عطا کرے، لہٰذا عازمین حج سے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اتنی بڑی سعادت اور 120 رحمتیں، یاد رکھیے یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ فرمایا گیا اس طرح کی روایتیں بھی کتابوں میں ملتی ہیں کہ اللہ پاک جب کسی پر رحمت نازل فرماتا ہے، یعنی کہ ایک رحمت بھی اگر بندے کو مل جائے تو دنیا و آخرت میں اس کی کامیابی کے لیے کافی ہے۔ تو اب 120 رحمتوں کا عالم کیا ہوگا، اب آپ غور فرمائیں۔ مزید آئیے اور ایک روایت کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ ترمذی شریف کی بڑی پیاری روایت ہے خانہ کعبہ کے طواف کے متعلق۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ مدینے کے سلطان رحمت عالمیان سرور ذیشان محبوب رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے 50 مرتبہ طواف کیا، جی ہاں میرا مشورہ ہے آپ کو کہ اگر پاسبل ہو تو آپ اس کو لکھتے بھی رہیے گا اپنے پاس کہ اب تک ہم نے جو ہے نا صرف خانہ کعبہ کے 7 چکر یعنی 7 مرتبہ طواف کی فضیلت سنی تھی، اب یہ سیکنڈ اسٹیپ ہمارا آ رہا ہے اور وہ کیا ہے کہ 50 مرتبہ طواف کرنا۔ تو پیارے آقا علیہ السلام نے اس حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ جس نے 50 مرتبہ طواف کیا گناہوں سے ایسا نکل گیا جیسے آج اپنی ماں کی پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ لہٰذا 50 مرتبہ خانہ کعبہ کا طواف کرنا یقیناً یہ کوئی اتنا دشوار یا اتنا مشکل نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر بظاہر دیکھا جائے تو کوئی نہ کوئی چیز بلکہ ہر چیز مشکل نظر آتی ہے، لیکن بندہ اگر اس کو کرنے کی جستجو رکھتا ہو، تڑپ رکھتا ہو، لگن رکھتا ہو، شوق اور ذوق کے ساتھ اگر کرے تو پھر لوگ تو پیدل بھی حج ادا کر لیتے ہیں۔ ہاں آج کے دور میں بھی لوگ پیدل حج ادا کر لیتے ہیں، اس کے علاوہ نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے چلنے کا ایک معمول ہوتا ہے،
اب دیکھیں کہ بندے کے شوق پر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اس کے ذوق پر ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ اگر اسپورٹس مین کو اگر دیکھ لیں تو وہ دن بھر نہ جانے کتنے کلومیٹر جو ہے نا وہ دوڑ رہے ہوتے ہیں. کوئی رننگ کمپٹیشن اگر جیتنا چاہتا ہے تو وہ اس کو کتنے کلومیٹر اس کو رننگ کرنی پڑتی ہے، روزانہ وہ پریکٹس کرتا ہے. پانی میں تیرنے والے، سوئمنگ کمپٹیشن میں جو ہے نا وہ حصہ لینے والے لوگ نہ جانے کتنے گھنٹے گھنٹے جو ہے نا وہ سوئمنگ پول کے اندر وہ پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں. یعنی کہ ہر آدمی اپنی فیلڈ کے اندر جس کو اس کا ذوق ہے، شوق ہے، اور اس نے اس کو اپنا پیشن بنایا ہوا ہے، اس کے اندر دن رات اتنی محنت کرتا ہے. لہٰذا ہم رب کعبہ کی عبادت کے لیے اور اس کے گھر کے طواف کے لیے اگر یقیناً ہم بھی کوشش کریں اور ہو سکے تو جانے سے پہلے آپ نہ چلنے کی پریکٹس کریں. ظاہر ہے کہ آپ حج کے لیے جا رہے ہوں یا عمرہ کے لیے جا رہے ہوں تو وہاں پر نا عبادت وہ ایسی عبادت ہے کہ بدنی قوت جو ہے نا وہاں پر بہت ضروری ہوتی ہے کہ آپ کو صفا مروہ کی سعی کرنی ہے، خانہ کعبہ کا طواف کرنا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے نا رمی جمرات کے لیے آپ کو حج کے ایام میں جانا ہوتا ہے، میدان عرفات کی طرف جانا ہے، میدان مینا جانا ہے. اس کے علاوہ اور بھی جو ہے نا بہت سارے مناسک حج ہیں، اس کے ارکان ہیں. پھر چلنے کی ایک اچھی پریکٹس اگر جانے سے 1-2 مہینہ پہلے سے ہی اگر آپ کی ہوتی رہے اور روزانہ چلنے کا اگر آپ معمول بنا لیں، اگر پہلے سے ہے چلنے کا معمول تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر پہلے سے اگر چلنے کا معمول نہیں ہے تو کم سے کم 2-2.5 مہینہ پہلے تو جو ہے نا رمضان سے پہلے جیسے رجب سے ہی جو ہے نا آپ چلنے کا معمول بنا لیں، اس کی پریکٹس کریں. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہاں جانے کے بعد آپ کو آسانی ہوگی. اور خانہ کعبہ کا 50 مرتبہ طواف کرنا اگر بندہ چاہے تو روزانہ اس کو کر سکتا ہے، اور پھر ایسا گناہوں سے وہ پاک ہوگا جیسا کہ آج ہی ماں کی پیٹ سے پیدا ہوا ہے. مزید آئیے ایک اور ہم حدیث پاک کی طرف بڑھتے ہیں. یہ بھی ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے کہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیت اللہ کے گرد طواف نماز کی طرح ہے، سوائے اس کے کہ تم اس میں کلام کر سکتے ہو. تو جو طواف میں کلام کرے تو اچھا ہی کلام کرے. ابھی پچھلی ایک حدیث پاک ہم نے سنی تھی کہ اس میں بیہودہ کلام سے منع کیا گیا. جی ہاں، اور میں نے مشورتاً آپ کو عرض کیا تھا کہ کوئی بھی کلام نہ کیا جائے. لیکن یہاں پر جو ہے نا پیارے آقا علیہ السلام نے ایک اور بات ارشاد فرمائی کہ بیت اللہ کے گرد طواف یہ نماز کی طرح ہے. مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث پاک کے اس حصے بیت اللہ کے گرد طواف نماز کی طرح ہے، اس جملے کے تحت آپ فرماتے ہیں کہ طواف بھی نماز کی طرح بہترین عبادت ہے. جی ہاں، علماء فرماتے ہیں کہ مکے والوں کے لیے نفلی نماز نفلی طواف سے افضل ہے، اور باہر والوں کے لیے نفلی طواف نفلی نماز سے افضل کہ انہیں اس خاص زمانے ہی میں طواف میسر ہوتا ہے. یعنی کہ کتنی پیاری بات جو ہے نا وہ اس کی شرح میں جو ہے نا وہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمائی. لہٰذا آپ اس کو یاد رکھ لیجئے گا کہ ہو سکتا ہے خانہ کعبہ کے دامن میں رہ کر بہت سے لوگ جو ہے نا نفل نماز کی کثرت کرتے ہوں. حالانکہ اگر یہ کرتے ہیں تب بھی اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ عبادت تو ہو ہی رہی ہے، لیکن جو مکہ مکرمہ کے رہنے والے لوگ ہیں ان کے لیے جو ہے نا نفلی طواف سے بہتر کیا ہے؟ نفل نماز پڑھنا ہے. لیکن جو مکہ کے باہر سے جانے والے لوگ ہیں، کیونکہ ان کو بار بار تو مکہ جانا نہیں ملتا، ان کو تو بار بار خانہ کعبہ کے دامن میں حاضری کی سعادت نہیں ملتی، تو ان لوگوں کے لیے یہ ارشاد فرمایا گیا کہ جو مکہ مکرمہ کے باہر رہنے والے لوگ ہیں جب وہ خانہ کعبہ کی طرف جائیں تو ان کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ نفل نماز سے بہتر ہے کہ وہ نفل طواف کرتے رہیں، اور نفل طواف کرنا ان کے لیے نفل نماز پڑھنے سے افضل ہے. FGN چینل کے ناظرین، اب یہاں پر ایک اور بات جو ہے نا وہ ذہن نشین فرما لیجئے گا، اور یہ ایک مسئلہ بھی ہے کہ خانہ کعبہ کے طواف کے متعلق ارشاد فرمایا گیا کہ یہ نماز کی طرح ہے. فرق اتنا ہے کہ نماز میں بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور یہاں پر بات آپ کر سکتے ہو، لیکن جو بھی بات کی جائے گی وہ اچھی بات، اچھا کلام ہی کیا جائے گا. لیکن ظاہر ہے کہ ہم بغیر وضو کے نماز ادا نہیں کر سکتے، تو کیا بغیر وضو کے خانہ کعبہ کا طواف ہو سکتا ہے؟ اس کا کیا مسئلہ ہے؟ تو اس کو توجہ کے ساتھ سنیے گا. اگر وضو نہ ہو تو نماز وہ سجدہ تلاوت اور قرآن شریف چھونے کے لیے وضو کرنا فرض ہے.
دیکھیں وضو کی اہمیت پر آپ غور کریں کہ بغیر وضو کے نماز نہیں ہو سکتی، بغیر وضو کے قرآن کریم کو چھونے کی اجازت نہیں ہے، بغیر وضو کے سجدہ تلاوت یعنی کہ قرآن کریم میں جو 14 سجدے ہیں، اگر ان آیات کی آپ تلاوت کرتے ہیں تو تلاوت کرنے پر سجدہ کرنا واجب ہوتا ہے، تو سجدہ تلاوت کرنے کے لیے بھی وضو کرنا فرض ہے، اور خانہ کعبہ کے طواف کے لیے وضو کرنا واجب ہے۔ یعنی کہ اگر آپ بغیر وضو خانہ کعبہ کا طواف کریں گے تو ظاہر ہے کہ آپ کا طواف نہیں ہوگا، بلکہ خانہ کعبہ کے طواف سے پہلے با وضو ہونا یہ واجب قرار دیا گیا ہے۔ اب آئیے ایک اور بات کی طرف ہم بڑھتے ہیں، اور وہ ہے کہ الگ الگ موسم کے اندر لوگ خانہ کعبہ کے طواف کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ کبھی بارش میں موقع ملتا ہے تو کبھی ٹھنڈی میں موقع ملتا ہے تو کبھی گرمی میں موقع ملتا ہے، اور ظاہر ہے کہ موسم جو ہے نا وہ تبدیل ہوتا رہتا ہے، اور پھر یہ ضروری نہیں ہے کہ حج کے ایام صرف گرمی کے موسم میں آئے، بلکہ سالوں سال سے جو ہے نا اس کا معاملہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر سال اسلامک کیلنڈر کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو کم و بیش 10-11 دن جو ہے نا یہ کمی کی طرف آتے ہیں۔ لہٰذا اب کبھی جو ہے نا ایسا ہوتا ہے کہ چند سال کے لیے حج کے ایام ٹھنڈی کے موسم میں آتے ہیں، تو چند سال کے لیے گرمی میں، تو چند سال بارش کا وہ موسم ہوتا ہے۔ لہٰذا اب یہاں موسم کے اعتبار سے کیا کیا فضائل بتائے گئے اس کو توجہ کے ساتھ سنیے۔ بھلے ہی موسم کوئی سا ہو لیکن فضیلت جو ہے نا الحمدللہ عز و جل اس کی سنائی گئی ہے۔ حضرت علامہ محمد ہاشم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے خاموش ذکر الہی کے ساتھ شدت کی گرمی میں طواف اس طرح کیا کہ نہ کلام کیا، نہ کسی کو تکلیف دی، اور ہر پھیرے پر استلام کیا، تو ہر قدم پر 70,000 نیکیاں لکھی جائیں گی، 70,000 گناہ معاف ہوں گے، اور 70,000 درجے بلند ہوں گے۔ لہٰذا گرمی کا موسم ہونا تو پھر وہ اپنے اپنے علاقوں میں پھر لوگ جو ہے نا وہ اپنی زبان سے کچھ نہ کچھ شکوے والی باتیں نکال رہے ہوتے کہ بھائی ٹیمپریچر بہت بڑھ گیا ہے، تو یوں ہو گیا، تو یوں ہو گیا، ایسا ہونا چاہیے، ویسا ہونا چاہیے، اور پھر جو ہے نا پسینے سے اگر شرابور ہو جاتے ہیں تو اس کی ایک اپنی کیفیت ہوتی ہے، اور اس میں پتہ نہیں کیا کیا الفاظ اپنی زبان سے نکال رہے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ سخت گرمی ہو اور پھر خانہ کعبہ کا اگر آپ طواف کر رہے ہوں تو وہاں پر کوئی شکوے والی بات کرنے کے بجائے خانہ کعبہ کے طواف کو کر کے لطف اندوز ہوں، اس کا مزہ اٹھائیں، اس کی لذت اٹھائیں۔ برسات کے متعلق ارشاد فرمایا گیا، حدیث پاک میں ہے، جس نے برسات میں طواف کے 7 چکر لگائے اس کے سابقہ یعنی پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو اقال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے بارش کے دوران حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیت اللہ شریف کا طواف کیا۔ جب ہم طواف مکمل کرنے کے بعد مقام ابراہیم پر حاضر ہوئے اور 2 رکعتیں ادا کی تو حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم سے فرمایا کہ نئے سرے سے عمل شروع کرو کیونکہ تمہاری مغفرت ہو چکی ہے۔ پھر فرمایا کہ جب ہم نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ بارش کے دوران طواف کیا تھا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم سے اسی طرح ارشاد فرمایا تھا۔ جی ہاں، کہ بارش کے دوران اگر کوئی خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے تو پھر اس کے لیے یہ بشارت دی گئی کہ اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اور جو ابھی ان صحابی رسول کا ہم نے تذکرہ سنا تو انہوں نے تو کھلے الفاظ میں ارشاد فرمایا اپنے ساتھ آنے والوں سے کہ اب تم جو ہے نا اپنی زندگی میں نئے عمل کی شروعات کرو، نئے سرے سے عمل کا آغاز کرو، کیونکہ اب تمہاری مغفرت ہو چکی ہے۔ ریزن کیا ہے؟ کہ تم نے بارش میں خانہ کعبہ کا طواف کیا ہے۔ FGN چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 561 صفحات پر مشتمل کتاب ملفوظات اعلیٰ حضرت صفحہ نمبر 209 پر ہے کہ جب اواخر محرم یعنی محرم الحرام کے آخری دنوں میں بفضلہ تعالی صحت ہوئی، وہاں ایک سلطانی حمام ہے، میں اس میں نہایا، باہر نکلا ہوں کہ بادل دیکھا، حرم شریف پہنچتے پہنچتے برسنا شروع ہوا، مجھے حدیث یاد آئی کہ جو برسات برستے میں
یعنی کہ بارش کے دوران میں طواف کرے وہ رحمت الہی میں تیرتا ہے۔ فوراً سنگ اسود شریف کا بوسہ لے کر بارش ہی میں 7 پھیرے طواف کیا، بخار پھر واپس آ گیا، یعنی اعلیٰ حضرت کی اس وقت جو کیفیت تھی نا وہ بخار کی کیفیت تھی، تو اب بارش میں طواف کرنے کی وجہ سے بخار پھر اعلیٰ حضرت کو لوٹ کر آیا۔ مگر سنیں کہ مولانا سید اسماعیل نے فرمایا کہ ایک ضعیف حدیث کے لیے تم نے اپنے بدن کی یہ بے احتیاطی کی، تو اعلیٰ حضرت نے جب ان سے یہ بات سنی کہ ضعیف حدیث کے لیے تم نے اپنے آپ کو مشقت میں ڈالا، تو اعلیٰ حضرت کا جواب سنیے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے کہا حدیث ضعیف ہے مگر امید بھی حمد اللہ تعالی قوی، یعنی طاقتور ہے، کہ اللہ کی ذات سے امید تو قوی رکھی جا سکتی ہے نا، اگرچہ حدیث ضعیف ہے۔ یہ طواف بھی حمد اللہ تعالی بہت مزے کا تھا، بارش کے سبب طائفین یعنی طواف کرنے والوں کی وہ کثرت نہیں تھی، یعنی اتنی بھیڑ نہیں تھی بارش کے دوران طواف کرنے والوں کی۔ لہٰذا پیارے ناظرین، یہ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا تقریباً 100 سال پہلے کا واقعہ ہے قریب۔ لہٰذا اس وقت جو ہے نا اعلیٰ حضرت کے دور میں یہ کیفیت تھی، لیکن اللہ پاک نے ایسا کرم فرمایا کہ آج ایک بڑی تعداد میں لوگ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، اور دوران بارش بھی الحمدللہ عز و جل ایک بڑی تعداد خانہ کعبہ کے طواف میں مصروف ہوتی ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ جب بھی خانہ کعبہ کا طواف ہو تو وہاں پر نہ برکتیں حاصل کرنے کے لیے، رحمتیں حاصل کرنے کے لیے یقیناً ہم نے جانا ہے اور اچھی نیتوں کے ساتھ کوشش کرنی ہے، لیکن یہ یاد رکھیں کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی۔ ہاں، اب اس طرح کا عمل کرنے کے لیے اگر آپ کسی کو تکلیف پہنچاتے ہیں تو اللہ نہ کرے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو رحمتیں ہمیں ملنے والی تھی ان رحمتوں سے ہمیں محروم کر دیا جائے۔ اللہ کریم ہمیں خانہ کعبہ کا طواف ان تمام موسم کے اندر جو اللہ پاک کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فضائل ارشاد فرمائے ہیں، یہ فضیلتوں کے ساتھ خانہ کعبہ کا طواف کرنا اللہ پاک ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنے اشعار کے اندر کچھ یوں دعا کی ہے، آئیے ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ مدینے میں چلوں مکے کی گلیوں میں پھروں یا رب، مدینے میں چلوں مکے کی گلیوں میں پھروں یا رب، میں بارش میں طواف خانہ کعبہ کروں یا رب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اس ایپیسوڈ کا وقت مکمل ہوا، انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ ایپیسوڈ میں بھی ہم اور بھی اسی طرح کی انوکھی معلومات اور مقدس مقامات کی کچھ فضائل اور وہاں کس انداز پر ہم نے عبادت کرنی ہے انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈز میں سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ لہٰذا تب تک اپنا خیال رکھیں اور خوب ان ایپیسوڈز کو سن کر اپنے دل میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی محبت کو مزید جاگزیں کرتے رہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حقیقی ان کی محبت میں جینا اور مرنا نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا حرم کی ہے، بارش اللہ کے کرم کی ہے، نوری چادر تنی ہے کعبے پر، بارش اللہ